نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اسماء الغفار القہار، امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنیٰ فی شرح اسماء اللہ الحسنی میں سے ہمارے زیر مطالعہ ہوں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ الغفار ہے، اور قرآن مجید میں جیسے ایک سے زیادہ مواقع پر یہ اسم مروی ہے۔ مثال کے طور پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی، اس میں فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں مغفرت کرنے والا ہوں، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، اور میری یہ مغفرت یا مغفرت میں مبالغہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لائے اور سیدھا ہو جائے، توبہ کرے، نیک عمل کرے اور پھر مستقبل میں بھی ہدایت پر آ جائے۔ اسی طریقے پر آپ دیکھیے سورہ نوح کی جو مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ حکایت بیان کی گئی کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اور اس کی وجہ کیا ہے، استغفار کیوں کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا استغفار کی علت یہ بیان کی کہ وہ اس کا غفار ہونا ہے، یعنی انہ کان غفارا جملہ تعلیلیہ ہے، اس سے استغفار کیوں نہ کیا جائے، حالانکہ وہ تو ہے ہی غفار۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت حسن بصری کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے بھئی قحط سالی ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ رزق میں برکت نہیں ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک صاحب نے کہا کہ بارشیں نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے سب کو استغفار کا حکم دیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی جو بھی آتا ہے وہ آپ اسے استغفار کا کہہ دیتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، یہی آیت تلاوت کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر اسی طریقے پر آپ دیکھیے کہ جو آیت ہے رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، کہ زمین و آسمان کا رب ہے، اس سے پہلے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ القہار اور غفار ان دو آیات میں آگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغور من اللیل قال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے اور کروٹ بدلتے تھے، یعنی اپنے بستر سے تشریف نہیں اٹھاتے تھے، تو کیا پڑھتے تھے؟ یہی آیت لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ تو بہرحال یہ لفظ غفار مبالغہ ہے، اور اگر آپ امام غزالی علیہ الرحمہ ہی کی جو فصل ثانی تھی وہاں انہوں نے کچھ وضاحت کی تھی لفظ غفار کے بارے میں، اور وہ وضاحت یہاں انہوں نے دوبارہ نہیں کی، تو وہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ غفور اور غفار میں کیا فرق ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر غافر، غفور اور غفار میں فرق بیان کرو تو تب بھی بعید از قیاس نہیں ہے۔ یہ کون سا مبحث ہے جس میں امام صاحب نے یہ بیان کیا؟ یہ فصل ثانی ہے، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو متقاربہ ہیں فی المعنی، کیا وہ مترادف ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی معنی پر دلالت کریں، یا ان کے مفہوم الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں امام صاحب علیہ الرحمہ کا مسلک یہ تھا کہ اگر وہ 99 ناموں میں سے ہیں تو پھر ان کے اندر کوئی نہ کوئی فرق ضرور واقع ہوگا۔ تو غفور ہے اور غافر ہے، اللہ کے ناموں میں سے غافر کدھر آیا؟ یہی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول،
یہاں امام رازی علیہ الرحمہ نے اس آیت میں ایک نقطہ بیان کیا، وہ کافی خوبصورت سا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی ظالم ہوتا ہے، بندہ کبھی ظلوم ہوتا ہے، بندہ کبھی ظلام ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جیسے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اگرچہ بندے کے لیے ظلام قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، لیکن انہوں نے استدلال کہاں سے کیا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا انسانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اذا انتم، یعنی اگر اے بندے، اذا كنت ظالما فانا غافر واذا كنت ظلوما فانا غفور واذا كنت ظلاما فانا الغفار۔ تو گویا انسان ظالم ہے تو اللہ غافر ہے، انسان اگر ظلوم ہے، مبالغے کی حد تک ظلم میں بڑھ چکا ہے تو اللہ بھی غفور ہے، اور اگر انسان ظلام ہے، جیسے کہا گیا ظلام کیا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیے ہیں، تو وہ ظلام ہو گئے نا، تو ان کو بھی یہی کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو بہرحال یہاں کیا فرماتے ہیں امام صاحب علیہ الرحمہ؟ کہتے ہیں لم یکن بعیدا ان تعد هذه ثلاثه اسام، کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے کہ یہ تین نام ہوں، لأن الغافر يدل على اصل المغفرة فقط، کیونکہ غافر جو ہے وہ محض مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھیں غافر کے لغوی معنی کیا ہے؟ غافر کے لغوی معنی ہیں چھپا لینا، اور عجیب بات یہ ہے کہ عربی زبان میں شاید ہی کوئی استثناء ہو، آپ ڈکشنری کھول کے شاید استثناء دیکھ لیں کہ غائن کے لفظ سے جو بھی الفاظ شروع ہو رہے ہیں ان کے اندر ڈھانپنے کا، کور کرنے کا، چھا جانے کا، اندھیرا ہو جانے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ غافر ہو، وہ غاسق ہو، وہ غامر ہو، وہ غرق ہو، جو بھی آپ لفظ بولتے چلے جائیں ان کے اندر یہ مفاہیم پائے جائیں گے۔ تو مغفرت پھر کیا ہوئی؟ اگر یہ لغوی معنی ہے تو مغفرت ہوئی ستر الذنوب، ستر الذنوب۔ اگرچہ امام رازی علیہ الرحمہ کو اس سے اختلاف ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ لغت میں معنی تو ثابت ہے، لیکن جو اشکالات انہوں نے بیان کیے وہ اتنے قوی نہیں ہے امام رازی علیہ الرحمہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا گناہ معاف کیا کہ نہیں کیا، لیکن پوری دنیا کو بتا بھی دیا۔ مطلب یہ اس طرح انہوں نے بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو کہتے ہیں المغفرۃ الستر، تو ستر اس معنی میں تو نہیں ہوا کہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں ہوا۔ اسی طرح کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن اس کا اظہار فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له۔ اسی طرح فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک کوتاہی ہو گئی تو اللہ نے وہ ذکر کر کے کہا فغفرنا له ذلك، تو اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تو اگر مغفرت ستر ہے تو پھر ان گناہوں کو ذکر کیوں کیا گیا؟ پھر فرماتے ہیں کہ میرے ہاں جو قول مقبول ہے وہ یہ ہے کہ مغفرت اصل میں تجاوز ہے اور عفو ہے، معاف کر دینا اصلاً مغفرت ہے، چاہے چھپایا جائے یا نہ چھپایا جائے۔ بہرحال ان کا جواب بآسانی دیا جا سکتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے تقریباً تمام علماء نے یہی معنی لیا ہے کہ مغفرت ستر الذنوب ہے۔ تو ستر الذنوب کا معنی اصلاً آخرت میں ہے، یعنی آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے گناہوں کا اظہار خلائق کے سامنے نہ فرمائے بلکہ ان کو ڈھانپ دے، جیسا کہ صحیح روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کلام کرے گا، یدنیہ ثم یکلمہ، اس کو اپنے قریب کرے گا، پھر اس سے کلام کرے گا، پھر اسے اس کے خطائیں بتائی جائیں گی، یہاں تک کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح دنیا میں پردہ پوشی کی اسی طرح آج بھی پردہ پوشی کی جائے گی۔ پھر دوسرا یہ کہ غفور وہ ہے، غافر وہ ہے جو پردہ پوشی گناہوں کی کرتا ہے۔ کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غفور یا غافر وہ ہے جو لازماً ہر گناہ کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کرے؟ نہیں، اکثر گناہ انسانوں کے، جیسے ابھی ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کو بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے، دنیا میں بھی فرما رہا ہے، وہ ستار العیوب ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ فرمائے گا وہ ستار العیوب ہے۔ اور اس کا طریقہ اصلاً یہی ہے کہ مسلمانوں کے اور اپنے جو بھائی ہیں یعنی مسلمان بھائی، ان کے گناہوں کو چھپایا جائے تو قیامت کے دن یہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ غافر اس کے حق میں ہے جو دنیا میں غافر ہے۔ بہرحال لیکن امام رازی علیہ الرحمہ نے یہ اشکالات اس پر کر دیے۔ تو کیا فرماتے ہیں غافر کیا؟ اسی لیے سر کا جو خود پہنا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ مغفر ہے،
وہ مغفر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جم غفیر کہتے ہیں، عربی میں بھی آتا ہے جاؤ جمن غفیرن، تو غفیرن کا مطلب اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ سب گویا چھپے ہوئے ہیں، ازدحام بہت زیادہ ہے۔ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غفر کے اندر سطر کا مفہوم لازماً ہونا چاہیے، اگر سطر نہیں ہے تو مغفرت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرماتے ہیں کہ والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب، غفور وہ ہے، میرے ہاں جو صفحہ ہے نا وہ 41 نمبر صفحہ ہے، والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب۔ اب غفور کے اندر مبالغہ کس حیثیت سے پیدا ہوا؟ گناہ بہت زیادہ ہے تو وہ گناہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے اندر مبالغہ ہے لیکن کثرت ذنوب کو معاف کرنے کا ہے۔ اچھا غفار میں کیا مبالغہ ہے؟ فرماتے حتی ان من لا یغفر الا نوعا واحدا من الذنوب قد لا یقال له غفور، وہ ہستی جو صرف ایک قسم کے گناہ معاف کرے اسے کیا ہم غفور کہیں گے؟ اسے غفور نہیں کہیں گے۔ تو گویا اگر وہ نعوذ باللہ زنا بھی معاف کر دے، شراب نوشی بھی معاف کرے، شرک بھی معاف کر دے، سب گناہ معاف کرتے چلا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ غفور ہے۔ اور غفار کیا ہے؟ والغفار یشیر الی کثرۃ علی سبیل التکرار، غفار کے اندر تکرار پائی جاتی ہے، یعنی ایک شخص وہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ تمام گناہوں کو معاف کر دے لیکن بار بار نہ کرے، تو غفار کیا ہے؟ بار بار معاف کرنے والا۔ ای یغفر الذنوب مرۃ بعد اخرى حتى ان من یغفر جميع الذنوب ولكن اول مرۃ ولا یغفر العائد الى الذنب مرۃ بعد اخرى لم يستحق اسم الغفار۔ ٹھیک ہے، جو ایک دفعہ تو سارے گناہ معاف کر دے لیکن بار بار کرنے والے کے گناہ معاف نہ کرے تو وہ غفار نہیں۔ اسی لیے یہاں علماء نے وہ حدیث نقل کی ہے، بہت جیسے مختلف جنہوں نے شروحات لکھی، سب نہیں تقریباً، کہ وہ جو ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، کہتے ہیں ای رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویؤاخذ علی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو پکڑ بھی کر سکتا ہے اور مغفرت بھی کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد غفرت لہ، پھر وہ یہی کرتا ہے، پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر یہی کرتا ہے، پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر یہی کرتا ہے، یہ غفار ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفر اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جو بھی کرو معاف کر دیا، یعنی مراد یہ جب تک یہ تکرار ہوتی رہے گی تمہاری طرف سے استغفار کی تو میری طرف سے بھی مغفرت کی تکرار ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ کے غفار ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو تو مایوس نہ ہو، یعنی گناہوں میں کسی حد تک بھی پہنچ چکا ہو تو جان لے کہ اللہ غفار ہے۔ اس لیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو بہرحال یہ غفار کا مفہوم ہے۔ تو اب ہم امام صاحب علیہ الرحمہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک اور اس میں مبحث یہ ہے جو جیسے امام قشیری علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ جیسے ایک کلامی مبحث بھی ہے کہ اللہ غفار ہے تو کیا مغفرت اس کے لیے واجب ہے کہ لازماً وہ معاف کرے؟ بالکل واجب اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی نہیں ہے، بات واضح۔ اور کیا یہ واجب ہے کہ وہ معاف نہ کرے؟ یہ بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی جیسے معتزلہ نے کہا کہ وہ شخص جو گناہ یا گناہ کبیرہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا توبہ کیے بغیر، واجب ہے اللہ پر کہ اسے معاف نہ کرے، واجب ہے اللہ پر کہ اسے معاف نہ کرے، لہذا وہ ابدی جہنمی ہوگا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں، اور جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بھئی اللہ شرک تو معاف نہیں کرے گا اگر شخص دنیا سے شرک کرتا ہوا رخصت ہو گیا، لیکن اس کے سوا جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ تو اس کو ایسے کہتے ہیں کہ ہوا فی خطر المشیئۃ، وہ مشیت کے خطرے میں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں۔ اسی طرح کہ اللہ پر توبہ قبول کرنا واجب نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، یہ اس کا محض فضل اور کرم اور احسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ساتھ بتا دیا شدید العقاب بھی ہے، توبہ قبول کرتا ہے، ذی الطول۔ اور یہ آیت اس میں امام راضی علیہ الرحمہ نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا، وہ بھی خوبصورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ غافر الذنب ہے ظالم کے لیے، قابل التوب ہے مقتصد کے لیے، اور ذی الطول ہے سابقین کے لیے۔
ماشاء اللہ. اس کا کیا شان نزول ہے؟ سر آپ کی اچھا اچھا, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. کیمرے میں چلے نہیں بس ٹھیک ہے, اچھا کیمرے میں دکھانے کے لیے سامنے بوکے رکھا ہوتا. ہاں, عاطف خان صاحب ماشاء اللہ. اچھا کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, یعنی امام راضی علیہ الرحمٰن نے بیان یہ کیا کہ غافر الذنب للظالم ہے, قابل التوب للمقتصد ہے, اور ذی الطول للسابق ہے. اور جو بیچ والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب شمال ہے, کیونکہ اصحاب یمین کی 3 کیٹیگریز ہیں. اصحاب یمین کی 3 کیٹیگریز کیا ہے؟ ظالم لنفسہ, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللہ. تو یہ تینوں کے تینوں کون ہیں؟ اہل جنت. ظالم لنفسه بھی, مقتصد بھی, اور سابق بالخيرات بإذن اللہ. تو بہرحال فرمایا امام صاحب علیہ الرحمٰن نے الغفار هو الذي اظہر الجمیل وستر القبیح. غفار وہ ہے جس نے جمیل کو ظاہر کیا اور قبیح کو چھپا لیا. بات واضح. تو انہوں نے غفار کے اندر جیسے اکثر علماء نے ستر کا مفہوم بیان کیا تھا نا, امام صاحب علیہ الرحمٰن نے ستر کے ساتھ اظہار بھی, گویا کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر قبیح کو چھپایا جائے گا تو اس کے اندر گویا معنی متضمن یہ ہے کہ جمیل کا اظہار بھی ہو, اور اس کے نتیجے میں وہ جو ادب بندگی بیان کریں گے اس میں بھی یہ بات پیش نظر رکھیں گے کہ ستر قبیح اور اظہار جمیل. والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإسبال الستر عليها أو بإسبال الستر عليها في الدنيا. آپ کے یہاں ستر ہے؟ ستر ہے, ٹھیک. یعنی یہ اسم بنایا انہوں نے, مصدر نہیں بنایا. یعنی ستر کیا ہے؟ ما یستر به, جس کے ذریعے کسی شے کو چھپایا جائے. ستر کیا ہے؟ مصدر. بإسبال الستر عليها في الدنيا, پردہ ڈال کر دنیا میں, والتجاوز عن عقوبتها في الآخرہ, اور آخرت میں اس کی سزا نہ دے کر, تجاوز کر کے, عفو درگزر کر کے. والغفر هو الستر, غفر کیا ہے؟ ستر. یہاں ستر لکھا ہوا, ستر, ٹھیک. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوَّلُ سَتْرِهِ عَلَى الْعَبْدِ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے غفار ہونے کا یعنی ستار ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ صرف وہ معنوی چیزوں کا ستار نہیں ہے, بلکہ جو جسمانی قبائح ہیں ان کو بھی چھپایا ہوا اس نے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوَّلُ سَتْرِهِ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ جَعَلَ مَقَابِحَ بَدَنِهِ الَّتِي تَسْتَقْبِحُهَا الْأَعْيُنُ مَسْتُورَةً فِي بَاطِنِهِ. کہہ رہے ہیں وہ چیزیں جو اس کے بدن میں قبیح ہیں, مقابح ہیں, جن کو آنکھ دیکھنا نہیں چاہتی, اس کو اللہ تعالیٰ نے بدن میں چھپایا. تو یہ بھی ستر کا مفہوم ہے. بات واضح. مغطاطاً بجمال ظاہری, یعنی ظاہر میں انسان بہت خوبصورت بن کے بیٹھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس جمال ظاہری کے ذریعے ان مقابح باطنیہ کو چھپایا ہے جو جسمانی ہے. اور ہر انسان کے اندر وہ مقابح باطنیہ, اور اگر وہ کھل جائیں بالفرض تو گویا انسان بیٹھ نہ سکے, ہو سکتا ہے بدبو کی وجہ سے اور قبح منظر کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفار ہے, اللہ تعالیٰ ستار ہے, اس نے جمال کا اظہار کیا ہے قبائح کو چھپا کر. تو قبائح موجود ہیں لیکن ان کے اوپر پردہ پوشی کیسے فرمائی؟ صرف پردہ ڈال کے فرمائی یا اظہار جمال کے ساتھ فرمائی؟ اظہار جمال. تو انسان کو خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو کہتے ہیں فکم بین باطن العبد وظاہرہ فی النظافۃ والقذارۃ وفی القبح والجمال. کہہ رہے ہیں دیکھو کتنا بندے کے ظاہر اور باطن میں اختلاف ہے. کن کن چیزوں میں؟ نظافہ اور قذارہ میں, یعنی باہر کتنا نظیف ہے, اندر کتنا گندا ہے, قذر ہے. وفی القبح والجمال, اندر سے کتنا قبیح ہے اور ظاہراً کتنا خوبصورت ہے. فانظر ما الذی اظہرہ وما الذی سترہ. تو ذرا غور کرو کہ اللہ نے کس کو ظاہر کیا اور کس کو چھپا لیا. تو اللہ کی سنت تو یہ ہے. اس کے بعد فرمایا یہ بہت اہم بات ہے. وَسَتْرُهُ الثَّانِي أَنْ جَعَلَ مُسْتَقَرَّ خَوَاطِرِهِ الْمَذْمُومَةِ وَإِرَادَتِهِ الْقَبِيحَ سِرَّ قَلْبِهِ حَتَّى لَا يَطَّلِعَ أَحَدٌ عَلَى سِرِّهِ. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خواطر مذمومہ اور ارادات قبیحہ کا جو مستقر ہے نا, جہاں ارادے پیدا ہوتے ہیں بہت برے برے,
اور جہاں عجیب و غریب قسم کے خواتر ہیں جن کو انسان خود بھی کئی دفعہ فیس کرنے پر قادر نہیں ہوتا اگر وہ شریف انسان ہے، اور اسے پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں اس قسم کے وساوس کیوں آ رہے ہیں، تو ان کی جگہ کون سی؟ سر قلبی، دل کا سر ہے وہ، حتی لا یطلع احد علی سرہ، تاکہ کوئی اس کے رازوں پر مطلع نہ ہو۔ آپ دیکھیے اگر بالفرض جیسے یہ اسی طرح ہوتا، جیسے انسان کا ظاہری بدن ظاہر ہے تو اسی طریقے پر اس کے خیالات جو گزر رہے ہیں وہ بھی سب ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو افکار ہیں، اس کے جو خواطر ہیں، جو ارادات ہیں، اس کے جو ارادے وہ کر رہا ہے، جو نیتیں ہیں، تو پھر تو مطلب جیسے انسان سوشل اینیمل نہ ہوتا، پھر وہ تو مستقل ایک دوسرے سے بھاگتا، کیونکہ ایک دوسرے کو فیس ہی نہیں کر سکتے تھے، تو بالکل جیسے جنگلات میں نکل جاتا۔ اور جنگلات میں نکلنے کی نا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو فیس نہیں کر پا رہا ہوتا، یعنی کئی دفعہ چونکہ وہ اپنی بصیرت، اپنے اوپر تو بصیرت رکھتا ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، تو وہ اتنا اپنے بارے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ گویا اسے محض اپنی اصلاح کی فکر لگ جاتی ہے، کیا مطلب میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگوں کے درمیان رہ سکوں، یعنی اس لیے نہیں بھاگا کہ لوگ برے ہیں، اس لیے بھاگا کہ وہ بہت برا ہے، اس کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یعنی جو سلف صالحین میں کچھ ایسے بزرگ تھے وہ اس لیے نہیں چھوڑتے تھے، یعنی وہ رہبانیت تو نہیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن جیسے وقتی طور پہ تو رہبانیت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، تو وہ اختیار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ بھئی لوگ بہت برے ہو گئے ہیں، میں بہت نیک آدمی ہوں تو میں کسی جگہ پر جا کے بیٹھوں، وہ اس لیے اختیار کرتے تھے کہ میں برا آدمی ہوں تو انا اريد ان یعنی احفظ الناس من شری، میں لوگوں کی حفاظت اپنے شر سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اصلاً آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا پردہ پوش ہونا اور ان پر پردہ پڑ جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میاں بیوی شاید ساتھ نہ رہ پاتے بالفرض، یعنی اللہ یہ کہ وہ اللہ کے اولیاء ہوں دونوں ہی، کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے خیالات اور ارادات اور نیات اور جو بھی چیز، کیونکہ چیز تو کچھ بھی دل میں گزر سکتی ہے، خواطر تو کوئی بھی وہاں وارد ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے لیے رہنا بھی ممکن نہ ہوتا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، کس تو واللہ عالم، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ چھپا لیا، لیکن چھپا لیا کس سے؟ دوسروں سے۔ اور انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اس باطنی قبائح پر زیادہ سے زیادہ واقف ہوتا چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بازار میں نعرہ لگاتے پھر رہے ہوتے تھے، شکریہ، کہ کیا کہتے تھے وہ؟ رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، اللہ بندے پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب کچھ بتائے آ کر، یعنی وہ چاہتے تھے کہ کچھ عیوب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خود نظر نہیں آتے، وہ دوسروں کو نظر آتے ہیں، تو جیسے المؤمن مرآۃ المؤمن، تو وہ تو لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے نا کہ بھئی آئے بتاؤ مجھے۔ اور طوبیٰ لمن شغلہ عیوبہ عن، یہ تو حدیث میں ہے، طوبیٰ لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الناس، تو گویا انسان کا اپنے نفس پر ایک ایسی بصیرت رکھنا جس کے نتیجے میں نفس کے باطنی گوشوں میں سے کوئی گوشہ مخفی نہ رہے، یہ کمال ہے۔ اس کے نتیجے میں نفس سے محبت پیدا ہوگی اپنے نفسانی وجود سے، یا نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت پیدا ہوگی۔ جتنی جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی اس کا حقیقی نفس جو ہے وہ مستور ہے۔ حقیقی نفس مستور ہونے کی وجہ سے جس طرح دوسروں کے ظاہری جمال کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ اپنے بھی ظاہری جمال کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ تو غفار اللہ کیا ہے، اللہ نے چھپا لیا، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے نہ چھپے، جو عیوب ہیں وہ ہم سے نہ چھپے، دوسروں سے چھپے رہیں۔ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ انْكَشَفَ لِلْخَلْقِ مَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ فِي مَجَارِ وَسْوَاسِهِ وَمَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ ضَمِيرُهُ مِنَ الْغِشِّ وَالْخِيَانَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ لَمَقَتُوهُ بَلْ سَعَوْا فِي تَلَفِ رُوحِهِ وَأَهْلَكُوهُ۔ کہہ رہے ہیں اگر لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے منکشف ہو جائے جو اس کے وساوس چل رہے ہیں دل کے اندر، اور جو اس کے ضمیر کے اندر تہیں ہیں، ضمیر کی بھی تہیں ہوتی ہیں، وَمَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ ضَمِيرُهُ، کیا کیا تہیں ہو سکتی ہیں؟ من الغش والخیانت وسوء الظن بالناس، دھوکہ، خیانت، لوگوں سے سوء ظن، اگر یہ سب کچھ لوگوں کے لیے منکشف ہو جائے تو کیا ہو؟ لمقتو، تو لوگ اس سے نفرت کریں، شدت بغض، بل سعوا فی تلف روحی، بلکہ اسے دنیا سے ہی رخصت کر دیں، واہلکو، اور ہلاک کر دیں اسے۔ فانظر کیف ستر عن غیرہ اسرارہ وعوراتہ،
ذرا دیکھو کیسے اللہ نے غیر سے اس کے اسرار اور عورات چھپا دیے. ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے محبوب دعاؤں میں سے جس کی آپ کثرت کیا کرتے تھے وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. یعنی اس میں پہلی شے یہی اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. اللہ میرے جو عیوب ہیں اس کو چھپا لے اور جو میرے مخاوف ہیں جن سے مجھے مستقبل میں خوف ہے اس سے حالت امن میں رکھیے. تو یہ ہے. اس کے بعد فرمایا یہ دوسرا سطر تھا. تیسرا سطر کیا ہے؟ یہاں وہ سطر کہہ رہے ہیں کہ ستر کہہ رہے ہیں؟ سطر. تو فرمایا وَسَطْرُهُ الثَّالِث مَغْفِرَتُهُ ذُنُوبَهُ الَّتِي كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِفْتِضَاحَ بِهَا عَلَى مَلَئِ الْخَلْقِ. اللہ تعالیٰ کا بندے کے گناہوں کو چھپا لینا جس میں وہ مستحق تھا کہ اسے ملا لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا جائے. مستحق اس بات کا تھا قیامت کے دن، لیکن اللہ نے اسے گناہوں کو چھپا لیا. وَقَدْ وَعَدَ أَن يُبَدِّلَ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ. اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا. لِيَسْتُرَ مَقَابِحَ ذُنُوبِهِ بِثَوَابِ حَسَنَاتِ. یہاں سے بعض علماء نے جیسے استدلال کیا، عقیدے کی کتابوں میں بھی یہ ایک مبحث پایا جاتا ہے کہ بھئی جس گناہ سے آپ توبہ کر لیتے ہیں وہ گناہ نامہ اعمال میں لکھا رہتا ہے یا نہیں لکھا رہتا. اب جنہوں نے کہا کہ نہیں لکھا رہتا ان کا استدلال ہے کہ اس کی جگہ ایک حسنہ لکھ دی جاتی ہے. اچھا، حسنہ لکھ دی جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ حسنہ اصل میں توبہ ہی ہوتی ہے. تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کی جگہ بڑی بڑی نیکیاں لکھ دے گا. تو اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس نے جتنے زیادہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا وہ اتنا ہی آگے بلند مرتبے پر پہنچ جائے گا، کیونکہ اس نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اس کے بعد توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد تمام گناہ اس کی نیکیاں بدل. عجیب سا معاملہ ہو جائے گا نا. جس نے گناہ نہیں کیے وہ کہے گا کہ گناہ کر لیے جاتے تو زیادہ بہتر تھا، والعیاذ باللہ. تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا مطلب ان لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ مٹا دے گا، اس کی جگہ ایک حسنہ ہوگی. وہ حسنہ اصل میں توبہ ہے. توبہ 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 توبہ. تو جب وہ لوگوں کو دکھائے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو اس میں گویا اشارہ اس بات کا ہے کہ اب وہاں گناہ مینشن نہیں ہوں گے کہ یہ گناہ اس نے کیا تھا اور اس سے تو وہ تو پھر فضیحت ہوگی. یعنی جب وہ لوگوں سے کہے گا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا کتابیہ. وہ کہے گا آؤ یا لے لو میرا نامہ اعمال پڑھو. اگر وہ نامہ اعمال میں تمام گناہ بھی لکھے ہوئے تو پھر نامہ اعمال اس خوشی سے وہ پڑھنے کی دعوت نہیں دے گا. تو مغفرت کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہاں گویا نامہ اعمال میں وہ گناہ کہ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے وہ گناہ بھی مٹا دیے جائیں. یہ بھی مغفرت سطر ہو گیا. اگر یہ گناہ نہ مٹائے جائیں تو کیا لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو جائے؟ لوگوں کے سامنے رسوائی کا اندیشہ ہے. تو لہذا جب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بھئی میں نے دنیا میں بھی پردہ پوشی کی تو یہاں بھی پردہ پوشی کروں گا، تو اس کا ایک تقاضا یہ ہوا کہ نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ مٹا دیے جائیں. واللہ عالم. تو فرمایا وقد وعد. اس میں اشارہ یہ ہے کہ امام صاحب شاید اسی مسلک کے قائل ہیں. جیسے فرمایا وقد وعد، کیونکہ یہ سطر کی بات کر رہے ہیں. مغفرتہ ذنوبہ التی کان یستحق الافتضاح بها علی ملأ الخلق، لیکن وقد وعد ان یبدل سیئاتہ حسنات لیستر مقابح ذنوبہ بثواب حسناتہ مہما مات علی الایمان. اگر وہ ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابح ذنوب کو چھپا دیں گے. اور اس کو ظاہر کیسے کریں گے؟ یعنی ہر چھپانا امام صاحب کے ہاں کسی جمال کا اظہار ہے کہ نہیں؟ جمال کا اظہار ہے. تو وہ کس جمال کا اظہار ہوگا؟ بثواب حسناتہ. تو یہ ہے مہما مات علی الایمان. بس اس کی شرط کیا ہے کہ اگر وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا. جیسے وہ مشہور حدیث ہے صحیح کہ یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا للقیتک بقرابها مغفرتا. کہ اگر تم میرے سے ملاقات کرو زمین بھر گناہ لے کر بھی، لیکن شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، ایمان ہی ہے، توحید ہے، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تمہارا استقبال کروں. میں بھی تمہارے سے ملاقات کروں گا زمین بھر مغفرت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط بس یہ ہے کہ ایمان ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ ہو.
اور اگر بہت سے گناہ ایسے ہوئے کہ توبہ کے بغیر انسان دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر بھی حسن ظن یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ان گناہوں پر بھی پردہ پوشی ہی فرمائے گا۔ یہاں امام قشیری علیہ الرحمہ کا ایک کلام ہے، ویسے ہی خوبصورت سا لگ رہا ہے، ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں وہ۔ فرمایا قال اللہ تعالی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیم۔ سورہ نساء کی مشہور آیت ہے کہ جس نے کچھ برا کیا یا اپنے اوپر ظلم کیا پھر اللہ سے وہ استغفار کرے تو اللہ کو پائے گا غفور اور رحیم۔ اور یہ کلام جو ہے نا امام رازی علیہ الرحمہ نے بھی ذکر کیا مختصر تھوڑا سا بیچ میں سے، اور کہا کہ قال بعض المشائخ، تو وہ جو بعض المشائخ ہیں وہ امام قشیری علیہ الرحمہ، کیونکہ امام رازی علیہ الرحمہ کا طریقہ اس کتاب میں یہ ہے کہ آخر میں کچھ صوفیہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں اس عنوان کے تحت کہ قول بعض المشائخ۔ تو بہرحال امام قشیری جو ہے وہ من سید المشائخ شمار ہوتے ہیں تصوف میں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں نا جس نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا پھر استغفار کیا، جو پھر کا لفظ ہے ثم، یعنی یہ نہیں کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ یا فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، یہ اس طرح نہیں کہا بلکہ ثم۔ تو کیا فرماتے ہیں كَأَنَّهُ قال، گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں من ارخا عمرہ فی الزلات، جس نے اپنی عمر میں بہت ڈھیل دیے رکھی زلات میں، پھسلتا بہت رہا، ٹھیک۔ وَأَفْنَى حَيَاتَهُ فِي الْمُخَالَفَاتِ، اور اپنی حیات جو ہے اس نے تباہ کر دی اللہ کی مخالفتیں کرتے کرتے گناہ میں۔ وَأَبْلَى شَبَابَهُ فِي الْبِطَالَاتِ، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا بالکل بیکاری کی زندگی اختیار کر کے، بطالات۔ تو پھر ثم ندیم قبل الممات، پھر موت سے پہلے نادم ہو گیا۔ وجد من اللہ العفو عن السیئات، یہ تو شعر ہی لگ رہا ہے نا، دیکھا من ارخا عمرہ فی الزلات وافنا حیاتہ فی المخالفات وابلا شبابہ فی البطالات ثم ندیم قبل الممات وجد من اللہ العفو عن السیئات لأن قوله ثم یقتضی التراخی، کہہ رہے ہیں کیونکہ ثم کے اندر تراخی ہوتی ہے، یعنی کچھ جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوری توبہ کرو، اور فوری ہی کرنی چاہیے کیونکہ انسان کو پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں جیسے خوشخبری کیا ہے، فرماتے ہیں لأن قوله ثم يقتضي التراخي كأنه قال من لم يتب في الحال ولكن في آخر العمر وقيل، یعنی جو ابھی نہ بھی کرے آخری عمر میں بھی کر لے تب بھی قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وقیل کہتے ہیں یہ بھی سنا ہم نے اس طرح کہ ان رجلا كان يقول الہی الہی ابطأت الہی ابطأت، ایک صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو بہت دیر کر دیا، یعنی بہت ٹائم گزر گیا، زندگی گزار دی، دیر ہو گئی، ابطأت ابطأت۔ تو فہتف به ہاتف، پکارنے والے نے ایک پکار لگائی، لم تبطئ انما ابطأ من مات ولم یتب، دیر نہیں کی تم نے، دیر تو اس نے کی جو مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی۔ کیا فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ وہ جو کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو پھر کیا فرمایا وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَعْمَلْ سُوءًا إِخْبَارٌ عَنِ الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِخْبَارٌ عَنِ الْقَوْلِ، عجیب استدلال ہے، كَأَنَّهُ قَالَ الَّذِينَ زَلَّاتُهُمْ أَفْعَالٌ تَوْبَتُهُمْ أَقْوَالٌ۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَعْمَلْ سُوءًا، تو یہ خبر فعل کے متعلق دی نا، يَعْمَلْ سُوءًا عمل کرتا ہے برے، اور ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، استغفار اپنی حقیقت کے اعتبار سے قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی یہ نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین زلاتہم افعال توبتہم اقوال، جن کی کوتاہیاں افعال کی صورت میں ظاہر ہوئی تھیں ان کی توبہ محض اقوال ہے، اقرار کریں استغفار کریں توبہ کریں معاف ہوگا، یعنی کچھ کرنا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اقوال ہے محض جس کے نتیجے میں معافی ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ سَهَّلَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ مَنْ رَضِيَ عَنْكَ بِمَقَالَةٍ وَقَدْ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ ثُمَّ انظُرْ ایشن قال، یعنی یہاں انہوں نے ایشن ہی لکھا ہوا ہے، یعنی ایش، لیکن جب پرانی لغت میں
ایش آتا ہے، جیسے ہم آج بھی عامیہ میں ایش کہتے ہیں، وہ ایشن ہوتا ہے، اصل میں ایو شیئن تھا، تو ابتدا میں کافی عرصے تک ایشن رہا، ایشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث میں. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر آسان نہیں کر دیا اس نے کہ جس نے جو تمہارے ایک مقالے پر راضی ہو گیا، حالانکہ تم نے جو کچھ کیا. ثم انظر ایشن قال فی قولی یجد اللہ، تو کیا فرمایا؟ طلب المغفرۃ فوجد اللہ. اب یہ صوفی آپ دیکھیں کس طریقے پر وہ استدلال کرتے ہیں. مطلب اس نے مغفرت چاہی تھی نا، تو گناہ اس نے کیے، توبہ ہوا، تو کہتے ہیں طلب المغفرہ فوجد اللہ، طلب المغفرہ فوجد اللہ. طلب تو مغفرت کی تھی، پایا انہوں نے خدا کو، اللہ کو. یعنی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ، یہ پہلے آیا. غفور الرحیمہ تو اس کا حال ہے، یعنی جو ملا انہیں خدا ملا، یعنی ثم یستغفر اللہ یجد. اب دیکھیں اس کو کیسے کہا، کہہ رہے ہیں ثم انظر، کہہ رہے ہیں ثم انظر ایشن قال فی قوله یجد اللہ طلب المغفرہ فوجد اللہ ای نکتۃ لمن یعقلها. یعنی انظر، یہ اس کا مفعول بھی ہے، انظر ای نکتۃ لمن، ذرا اس پر غور کرو کہ کیا ہی نکتہ ہے اس میں، لمن یعقلها، جو اس کو سمجھ لیں، ہے نا اس میں ایک. تو وہ جیسے چونکہ جو اللہ کے اولیاء ہیں اور عرفاء ہیں اور اس طرح کے بڑے لوگ ہیں، تو ان کے ہاں اصل تو مقصود اللہ ہی ہے نا، تو وہ تو مطلب یہی رک جائیں گے. یعنی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد المغفرہ، نہیں یجد اللہ غفور الرحیم. تو کہہ رہے ہیں ای نکتۃ لمن تأملها، ای نکتۃ لمن یعقلها، واللہ اعلم. پھر کیا فرماتے ہیں لیس العجب من السیارۃ حیث طلب الماء. اچھا امام قشیری کی ساری عبارتیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں، مطلب وہ جیسے حکم ہی چل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک لمبا طویل کلام فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لیس العجب من السیارۃ حیث طلب الماء لیشربوا فوجدوا یوسف انما العجب من عاصى طلب المغفرہ فوجد اللہ تعالی. کیا استدلال، کہہ رہے ہیں اس میں کیا تعجب ہے کہ قافلہ، سیارہ سے مراد وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، بھیجا تو انہوں نے پانی کی طلب کے لیے تھا، تو مل انہیں یوسف گئے. انما العجب لیس العجب من السیارۃ حیث طلبوا الماء لیشربوا فوجدوا یوسف. انما العجب، کہ اس میں کوئی تعجب نہیں تھا، اصل عجب تو ادھر ہے. انما العجب من عاصم، انما العجب من عاصم، کہنے گناہ گار پر تعجب ہے. طلب المغفرۃ فوجد اللہ تعالی، اس نے مغفرت کو طلب کیا تو پا اللہ کو لیا. بات واضح. باقی وہ روایت آپ نے سنی، بلکہ پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے. وجاء فی بعض الاخبار ان رجلا، میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں وہ 99 والی جو روایت ہے نا. وجاء فی بعض الاخبار ان رجلا فی الزمن الاول قتل 99 رجلا بغیر حق فجاء الى بعض العلماء فقال ما تقول في من قتل 99 رجلا بغیر حق فقال العالم انه في النار، جو دوزخی میں جائے گا. ان پہلے عالم نے یہ فرما دیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ لا تقنط الناس من رحمت اللہ، جو بھی اس نے کیا 99 قتل جو ہے نا وہ تو بہت ہی بڑی شے ہے. تو فرمایا کہ فغضب الرجل، پتہ چل رہا ہے 99 قتل کیے ہیں، تو بالکل جیسے بات سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو جاتا ہوگا. تو فغضب الرجل وقتل العالم، ٹھیک ہے. ثم انه بعد مدت ندم، کچھ عرصے بعد پھر ندامت ہو گئی. فجاء الى عالم آخر فقال ما تقول في من قتل 100 رجل بغیر حق ثم تاب فهل يقبل الله توبته فقال نعم، کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول فرماتے ہیں. فقال انا ذلك الرجل فما تأمرني به فقال له العالم سبيلك ان تمضي الى البلد الفلاني فان الله تعالى يقبل توبتك هنالك. بعض روایات میں ہے کہ وہاں کچھ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کے رہو، فلاں جگہ چلے جاؤ. ومضى الرجل فمات في الطريق، رستے میں وفات ہو گئی. فتخاصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قبض روحه فبعث الله ملكا وقال له امسح الارض التي قطعها والتي بقيت، یعنی دونوں کی ذرا مساحت طے کرو.
وانظر الی ای البلدین هو اقرب، دیکھو کس شہر کے زیادہ قریب ہے وہ. فنظر الملک فوجدہ اقرب الی ارض التوبۃ بشبر، ایک بالشت قریب تھا بس. فامر اللہ بہ الی الجنۃ، تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اسے جنت میں بھیج دیا جائے. تو بہرحال اس سے معلوم مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جو صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غفار، اس یعنی مبالغے کے ساتھ ہے، اور اللہ کی کسی صفت میں مبالغہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اصلاً وہاں تو کمال ہی کمال ہے. تو اب اس میں حظ عبد کیا ہے؟ فرمایا تنبیہ، حظ العبد من هذا الاسم ان یستر من غیرہ ما یحب، ہوگا آپ کیا؟ ہاں یہاں یجب ہے، ما یحب ان یستر من. کہہ رہے ہیں بندے کا حظ یہ ہے اس اسم سے کہ وہ اپنے غیر کی بھی وہ شے چھپا لے، پردہ پوشی فرمائے، ستر ڈال دے جس کے بارے میں اسے پسند ہے کہ اس کی ذات میں سے اسے چھپایا جائے. یعنی جہاں وہ اپنی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے وہاں دوسروں کو بھی کرے. فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر علی مؤمن عورتہ ستر اللہ عز وجل عورتہ یوم القیامہ، جو کسی صاحب ایمان کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور یہاں جیسے امام صاحب علیہ الرحمہ نے اور جگہوں پر بھی کہ یہاں بالکل وہی قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے بھئی؟ ان معاملات میں جو سلوک انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہی توقع رکھنی چاہیے کہ خدا اس کے ساتھ کرے گا. اب دیکھیں قرآن مجید میں یہ ایک آیت میں بھی اصول بتا دیا. یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ بھی فلاں صاحب جن کی وہ کفالت کرتے تھے چونکہ وہ بہتان لگانے میں شریک ہو گئے غلطی سے، تو بھئی ان کی کفالت نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. وہی استدلال ہے نا کہ انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں. تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی درگزر کرو. اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے تو دوسروں کی پردہ پوشی کرو. عیوب کو نہ اچھالو، عیوب کو چھپا لیا جائے. تو یہ بہت اہم بات ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب انسان کے اندر یہ صفت ہے کہ کوئی کسی کی راز کی بات پتہ چل جائے تو اس کے لیے اس کو اپنے پاس روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اب امام راغب علیہ الرحمہ کی کتاب میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے یہی فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ہے خبر لینے کی صلاحیت، قوت آخذہ ہے، ایک ہے خبر دینے کی صلاحیت. دونوں اپنا کام کرنا چاہتی ہیں. کوئی خبر مل جائے نا، کسی کا عیب پتہ چل جائے تو محاسن کے بارے میں انسان کو اتنا وہ کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اگر انسان کے اندر قوت موتیہ ہے تو وہ کسی کے محاسن کو کیوں نہیں نشر کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نفس کو ایک چوٹ لگتی ہے. اور نفس کو چوٹ کیا لگتی ہے کہ وہ محاسن اس کے اندر نہیں پائے جاتے. دوسروں کے محاسن ظاہر ہو جائیں گے، اس کے محاسن ظاہر نہیں ہوں گے، لہذا وہاں قوت موتیہ، خبر نکالنے والی قوت جو ہے وہ نفس ہی کی ایک اور چاہت کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پاتی. لیکن جہاں تک قبائل کا تعلق ہے تو وہاں تو نفس کو لذت آتی ہے، بہت اچھی بات ہے. تو وہ لہذا وہاں بیان کرنا اور اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ نا آپ دیکھیں کہ اس میں شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی دینی جذبے کے تحت نکلوائے، کبھی رہے گا جیسے میں اصلاح کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں اور بہت اچھے انسان ہیں، ایک اگر عیب نہ ہوتا تو کیا مطلب بہت اچھے انسان ہیں اگر ایک عیب نہ ہوتا تو اس کے بعد اب اچھے انسان پر گفتگو نہیں ہوگی. اگلے تمام لوگ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی توجہ ہوگی کہ اچھا عیب کیا ہے ان میں، وہ ذرا بتائیے. تو کہنے بہت اچھے انسان ہیں، میری ان سے بڑی ہے ملاقات، بہت نیک اور نائس اینڈ پولائٹ. اور اس کے بعد ایک اس میں پھر وہ سب کلمات بھول جائیں گے. مجھے بھی پتہ ہے، میرے نفس کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عیب بیان کرنے سے پہلے میں جتنی بھی مدح کروں گا نا، یہ اظہار محاسن تو ہے لیکن یہ سب محو ہو جائے گا، اس لیے اس میں مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا. اگر اس کے بعد میں کوئی عیب لے کر نہیں آؤں گا نا تو پھر نفس مستقل ایک کھلبلی سی رہے گی، اس کے اندر کھجلی ہوتی رہے گی کہ ہوا کیا، مطلب جو اصل لذت آنی تھی وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ معاملہ رک گیا. تو عیب بیان کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے. عیب بیان کرنے کا طریقہ یعنی مہذب طریقہ یہی ہے کہ اس کی پہلے اچھی خاصی فضائل بیان کیے جائیں اور پھر عیوب بیان کیے جائیں. تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ عیوب تمام فضائل اور محاسن پر پردہ ڈال دیں.
تو یہ انسان کبھی مطلب نفس کے ساتھ جو شیطان ہے نا وہ کھیلتا ہے ہمارے نفوس کے ساتھ، تو اس طریقے پر ہم اظہار عیب کر دیتے ہیں، چھپا لینا چاہیے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ پہلے بھائی اظہار عیب کے ذرائع بھی نہیں تھے، یعنی ٹھیک ہے مجھے عیب پتہ چل گیا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں کسی بندے کو، ہم یاد ہے ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو خبر ملے نا تو بس وہ پھر رہے ہیں تو آپ دور سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کو بتانے کے چکر میں ہے، وہ سن لیں جا کے ان سے کہ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتوں سے ہاتھوں سے اور یہ ادھر ادھر پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت بڑی مطلب خبر آئی ہوئی ہے، تو وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے اظہار کرنے کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، کسی بندے کو ڈھونڈنے کے، کوئی ایک بندہ ملے گا اور پھر دوسرا، پھر اس میں ہوگا کیا کہ جن کو آپ بتائیں گے آپ ایک ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، روزانہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں، نظر آتے ہیں، مطلب ایک خطرے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ جہاں مرضی نشر کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کیے بغیر، اور جو کچھ اس کو سکینڈل بنا لیں اور پھر اس کو نشر کریں، اور آپ دیکھیں نا تو سکینڈل کیوں نشر ہوتے ہیں، یعنی فضائل پر بھی بڑی، آپ کسی کے مدح میں بہت زیادہ بنا لیں، ویڈیو ہو سکتا ہے نہ پھیلے اتنی، لیکن اگر آپ کسی کے سکینڈل پہ بنا لیں تو آپ دیکھیں کیسے اس کے اندر وائرل کیسے ہوتی ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل، وائرل کیسے ہوا۔ تو یہ سب انسانی نفس ہے۔ تو انسانی نفس کو اگر اپنی نفسانی چاہت کی تسکین کے لیے کچھ ایسے ٹول مل جائیں تو وہ تو مطلب پھولا نہیں سمائے گا، کہیں کیا بات، پہلے بہت مشکل تھا اب تو بہت آسان ہو گیا۔ تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ آسان کس طرح ہوا، ہر ایک کے، اور سکینڈل والی ویڈیوز کے نیچے جا کر آپ دیکھ لیں ان کی ویورشپ کیا، اور باقی کو دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کی توجہ اور لوگوں کے مطلب کیا حالات ہو گئے، ہمارے اپنی بات ہی کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں، یعنی غفار، پھر انسان یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم، لیکن تم غفور ہو کے نہیں، یعنی تم جو ہے وہ غافر ہو کے نہیں، اور اگر انسان غافر نہیں ہے اور نہ وہ غفور ہے نہ وہ غفار ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدا میرے حق میں غفار ہے، تو یہ امنیات ہے، تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آؤ۔ تو امام صاحب یہی فرما رہے ہیں، تو کہتے ہیں والمغتاب والمتجسس والمکافی علی الاساءۃ بمعزل عن هذا الوصف۔ اچھا، مکافی کو بھی انہوں نے شامل کر دیا، کہہ رہے ہیں مغتاب تو آپ کو معلوم ہے غیبت کرنے والا، متجسس لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے والا، اور المکافی علی الاساءۃ کہہ رہے کسی نے برا کیا تو اس پر اتنا ہی برا اس کے ساتھ کرنے والا، وہ بھی اگرچہ اس کا درجہ مغتاب اور متجسس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی بمعزل عن هذا الوصف، کون سے وصف سے معزل میں ہے؟ غفار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ٹھیک ہے برا کیا، معاف کر دو، چھپا، پوری دنیا میں نشر کرنے کی۔ اس لیے آپ جانتے ہیں نا کہ غیبت بھی صرف شرائط کے ساتھ جائز ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جہاں اس کی مصلحت اس کے ضرر سے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، مطلب اب مظلوم نے غیبت کرنی ہے تو امام صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جیسے کتاب اللسان میں، ہر ایرے غیرے کے سامنے نہ کرے، اس کے پاس جا کر کرے جو اس کا ظلم دور کرنے پر قادر بھی ہو، یعنی حاکم کے پاس جائے، قاضی کے پاس جا کر غیبت کرے، یہ نہیں کہ پڑوس میں ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا، اس نے میرا مال کھا لیا، اس نے کھا لیا، پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے عدالت میں فیصلہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں مغتاب اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر خطاب کیا باقاعدہ، یعنی آپ نے خطبہ دیا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم تؤمن قلوبہم لا تتبعوا عورات المسلمین، یعنی آپ نے اسی طرح آپ نے فرمایا منافقین، مسلمانوں کے عورات کے پیچھے نہ پڑا کرو، ان کے عیوب ڈھونڈنے، کھود کرید کرنے میں نہ لگے رہا کرو۔ فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو کسی مسلمان بھائی کے عیوب ڈھونڈے گا اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، یعنی جس کے عیوب اللہ نے ڈھونڈنے شروع کر دیے اس کو گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا، چاہے وہ گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھا، تو مطلب وہ رسوا ہوگا۔ جو دوسروں کی رسوائی کا ہر وقت سامان کرنے کی فکر میں ہے، اس کے رسوا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو فرمایا کہ بمعزل عن هذا الوصف وانما المتصف به من لا يفشي من خلق الله تعالی الا احسن ما فيه، کہہ رہے ہیں اس سے متصف تو وہی ہوگا جو اللہ کی مخلوق میں جو بہترین ہے اسی کا اظہار کرتا ہے۔ ولا ينفك مخلوق عن كمال ونقص وعن قبح وحسن، کہہ رہے ہیں کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ کمال اور نقص اور حسن و قبح سے منفک نہیں ہو سکتی، عاری نہیں ہو سکتی، کما رویہ
عن عیسیٰ صلوات اللہ علی نبینا وعلیہ انہ مر مع الحواریین بکلب میت قد غلب نتنہ فقالوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے جس پر مطلب نہایت بدبودار ہو چکا تھا سڑنے کی وجہ سے، گلنے کی وجہ سے. فقالوا ما انتن هذه الجیفہ، کہنے لگے کہ یہ مردہ جو ہے وہ کتنا بدبودار ہے. فقال عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ما احسن بیاض اسنانہ. مطلب یہ ایک مبالغہ سا لگ رہا ہے لیکن گویا حضرت عیسیٰ سے ثابت ہے کہ نہیں، لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے جب نقل کیا تو گویا ثابت ہو یا نہ ثابت ہو، امام غزالی فرما رہے ہیں یہ معنی ان کے ہاں گویا درست ہے. تو وہ اپنے حواریین کی تربیت اس طرح فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اس میں یہ تو دیکھا کہ اس کی بدبو ہے اور یہ مردار ہے اور یہ گل سڑ چکا ہے، لیکن اس کے دانت بہت سفید نظر آ رہے ہیں. ما احسن بیاض اسنانہ، تو کیا مفہوم ہوا اس میں؟ یعنی جمیل کو ظاہر کیا، قبیح کو ظاہر نہیں کیا. اپنے دانت بھی صاف رکھتے ہیں. نہیں یہ مراد نہیں ہے، اصل میں تو مراد یہی ہے کہ ما احسن بیاض تنبیہ ہے، وہ دیکھو تنبیہ آ رہی ہے. اعلی ان الذی ينبغي ان یذکر من کل شیء ما هو احسن، یہ بتانے کے لیے کہ ہر شے میں بہترین کا ذکر کیا جائے، الا یہ کہ دیکھیں پھر آپ کہیں گے یہ تو عجیب سے مخمصے میں ڈال دیا ہے، مطلب کوئی بھی کسی شے کا بھی ذکر نہ کیا جائے پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں قاعدہ کیا ہوگا؟ دلیل شرعی. جہاں دلیل شرعی کا تقاضا ہوگا کہ فلاں کا قبح بیان کیا جائے، وہ شریعت سے پوچھ کر کیا جائے گا. یعنی انسان کے یہ اعمال منضبط ہوں گے اوامر اور احکام شرعیہ میں، نہ کہ نفوس کی چاہت اور حظوظ نفس میں. بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ نفس کی ایک چاہت ہوتی ہے نا، تو نفس کی چاہت کی وجہ سے میں قبح ظاہر نہیں کروں گا. اضطراری حالت میں، کیوں اضطراری حالت میں؟ چونکہ شریعت کا حکم آ گیا ہے، تو شریعت کا حکم آ گیا تو اب میں بیان، یعنی ہو سکتا ہے کسی کی برائیاں کرنی پڑیں بالفرض، پتہ چلے کہ وہ شخص گمراہی مچا رہا ہے. اچھا وہ گمراہی اب بند کمرے میں نہیں مچا رہا بلکہ علل اعلان سب لوگوں کے سامنے اس کی گمراہی کا اظہار ہو رہا ہے فلاں فلاں فلاں، تو ہو سکتا ہے اس کا نام لے کر اسے برا بھلا کہنا پڑے اور اس کی جہالت اور قباحت اور فلاں فلاں شے، لیکن وہ اس میں کسی قسم کی نفس کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے بالفرض یعنی. تو یہ مطلب اہم بات ہے. باقی اور لوگوں نے یہاں وہ بھی مثال دی ہے شہد کی مکھی اور وہ سب جانتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں غفار ہے. اس کے بعد جو اگلا نام ہے، کتنا ٹائم ہوا؟ 52-21. ٹھیک ہے، اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں مکمل، ویسے تو کافی مختصر ہی ہے. القہار. تو القہار جو ہے وہ قرآن مجید میں جیسے قاہر بھی آیا قہار بھی آیا. قاہر کدھر آیا؟ جیسے سورہ انعام میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قہار ایک سے زیادہ دفعہ ہے. تو وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے جو واحد القہار. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یعنی سورہ مؤمن میں کیا آیا؟ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اسی طرح ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، اس سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العزیز کیا ہے؟ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، اس سے پہلے کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، اس سے جسٹ پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الواحد القہار، لا الہ الا اللہ الواحد القہار. تو قاہر بھی آتا ہے اور قہار بھی آتا ہے. اختلاف علماء میں یہ ہوا کہ قہر جو ہے اللہ کی جو صفت ہے، ویسے قہر یقہر کا لغوی مطلب ہوتا ہے غلب یغلب، قہر یقہر کا مطلب ہے غلب یغلب. امام قشیری علیہ الرحمہ نے یہ مبحث نقل کیا کہ یہ صفت ذات ہے یا صفت فعل ہے. تو صفت ذات اگر ہوگا تو ہم کس کی طرف لوٹائیں گے اس کو؟ قدرت کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، لہذا جو وہ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے قدرت کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. تو قہار کا مطلب کیا ہوا؟ ہر شے پر وہ غالب ہے. اور اگر آپ اس کو صفت فعل لیں گے تو پھر مفہوم کیا ہوگا؟ ہر ایک وہی کرتا ہے جو خدا کی مشیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر بندوں کے تمام افعال کا خالق بھی ہے نا. تو قاہر کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ قہار کا
انہو جبر العباد. امام قشیری فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جبار کا جو دوسرا معنی تھا وہ قہار کا معنی قرار پائے گا. یعنی جبار کا دوسرا معنی کیا تھا؟ ایک جبر تھا بمعنی جبر الکسر، اور ایک جبر تھا کہ ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. تو انسانی اعمال ہوں، ارادے ہوں، ان کا خالق کون ہے؟ وہ القہار ہے. اور بہرحال اس کے اندر کچھ معنی اور بھی ہیں، جیسے مشہور ہے قاہر العدم. اس میں کچھ علماء نے مطلب جیسے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طریقے پر عدم سے وجود کو پیدا کرنا قہر کی کیفیت ہے. کأنہ قہر العدم فاخرج منہ الوجود. عدم پر اس کا ایسا غلبہ ہے کہ اس نے وہاں سے وجود کا استنباط کیا. بہرحال امام صاحب کی عبارت انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے اللہ نے چاہا، کیونکہ اس میں کچھ ٹائم ہو جائے گا، پھر بیچ میں چھوڑنا شاید مناسب نہ ہو. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. اس روایت کے الفاظ کے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے فرمایا جس میں تجد تجاہک. ہاں وہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظ کا، اور اس کے بعد فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. یہاں پہ یجد اللہ غفور الرحیم تجدہ تجاہ، وہ بھی وہی یعنی احفظ اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک یعنی تمہیں اس کو اپنے سامنے پاؤ. اس میں بھی یہ لوگ اسی طرح کا ایک نقطہ بیان کریں گے، لیکن وہ ہے یعنی وہ یستغفر اللہ یجد اللہ. جو حال ہوتا ہے نا، حال وہ وصف ہے، اصلاً حال وصف ہے، قید ہے، شرط ہے. تو لیکن وہ کلام میں مقصود ذوالحال ہی ہوتا ہے. یعنی اصل میں جب آپ کہیں گے جاء حامد راکباً، تو راکباً فضلہ ہے نا. فضلہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی فضلۃ الکلام، ایک عمدۃ الکلام ہوتا ہے، ایک فضلۃ الکلام ہے. تو فضلۃ الکلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے. تو مثلا جاء حامد ایک اضافی بات چل رہی ہے، جاء حامد راکباً، بات واضح. الا یہ کہ سوال ہو عن الحال، پھر وہ حال فی نفسی ہی مقصود ہو جائے گا. وہ اس حیثیت سے مقصود نہیں ہوگا کہ جملے میں وہ عمدہ بن جائے گا، نہیں، وہ سیاق کی وجہ سے مقصود ہوگا. اگر آپ کہیں کیف جاء حامد، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ حامد آ گیا ہے، تو پھر آپ کہیں گے راکباً. اس میں ویسے پورا جملہ بھی بولنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی، جاء حامد راکباً. تو یہاں بھی اصل میں تو ثم یجد اللہ پر اگر آپ وقف کریں تو بات تو پوری ہو جائے گی. لیکن کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جب مغفرت طلب کی گئی تھی تو اللہ کا وہ وصف بیان کرنا بھی ضروری تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا جو وجدان یا وجود اسے حاصل ہوا وہ مغفرت کے وصف کے ساتھ تھا. کیونکہ وجدان والی ایک اور آیت بھی ہے، وہ کیا؟ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ. تو وجد اللہ ہے تو یہی صیغہ ہوگی، لیکن اس کے بعد فرما دیا فغفاہ حسابہ. تو یہاں فرمایا یجد اللہ غفور الرحیما، تو حال فی نفسی لیکن یجد اللہ. اس سے وہ نقطہ تفسیر اشاری جو برآمد ہو سکتی تھی اور اس کی گنجائش بھی ہے وہ ہوگی. دو منٹ رہ گئے ٹھیک.